السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ہمنگ گرل نے۔ ناول کا نام ہے کوسے قزح، مصنفہ ہیں فاطمہ لغاری اور قسط نمبر 5۔ اندھیرے کا زور ٹوٹتے ہی آسمان پر نیلی روشنی نے قبضہ جما لیا۔ سرد ہوا کے سرد پن میں کمی آ گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹے اس وجود نے آہستہ سے پلکیں جدا کی۔ آنکھوں کے سامنے سفید سفید سا کچھ لٹک رہا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ کروٹ بدل کر اس نے سائڈ ٹیبل سے چشمہ اٹھا کر اپنے ناک پر بٹھایا، پھر بغور اس چیز کو دیکھا۔ وہ ایک چٹھی تھی جو کسی نے چھت پر لٹکے فانوس سے دھاگے کے ذریعے باندھ رکھی تھی۔ اپنے سینے سے ٹکراتی اس چٹھی کو اس نے انگوٹھے اور انگشتِ شہادت کی مدد سے اوپر کیا۔ شادی کر لو۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا اب کسی پینڈولم کی طرح آنکھوں کے سامنے جھول رہا تھا۔ اس نے منہ ہی منہ میں افندی صاحب کو سناتے ہوئے پاؤں بیڈ سے نیچے رکھے، اپنے قدموں میں پڑے اس کاغذ اور اس پر لکھے پیغام شادی کر لو کو پڑھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے جھپٹ کر کاغذ اٹھایا اور اسے مروڑ تروڑ کر بیڈ پر پھینکا۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تو وہاں دروازے پر ایک اور کاغذ لگا تھا اور ساتھ ہی شادی کر لو کا پیغام۔ اس نے زور سے کاغذ اتارا، اسے ٹکڑوں میں تبدیل کر کے ڈسٹ بن میں پھینکا، پھر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر جا کر دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ افندی صاحب اب اس کا ضبط آزما رہے تھے۔ 10 منٹ بعد جب وہ فریش ہو کر واپس کمرے میں آیا تو ہاتھ میں 3 سے 4 ویسے ہی کاغذ تھے اور ان پر شادی کر لو کا وہی پیغام لکھا تھا۔ اس نے کاغذ ڈسٹ بن میں پھینکے، پھر سنگھار میز کی طرف آیا۔ ایک مزید چٹھی سنگھار میز سے برآمد ہوئی، ایک میز کے شیشے پر چپکی ہوئی تھی، ایک بالوں کے برش پر۔ اس نے لب دانتوں میں دبائے موبائل اٹھا کر آن کیا تو 20 سے زائد افندی صاحب کے شادی کر لو کے میسیجز تھے۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا، پھر کمرے سے باہر آیا۔ سیڑھیوں سے مزید ایک چٹھی برآمد ہوئی۔ محمل اسکول جا چکی تھی اور افندی صاحب آفس۔ ملازم اس کا ناشتہ ٹیبل پر لگا چکا تھا۔ وہ جیسے ہی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھا تو نگاہ سامنے رکھی پلیٹ پر پڑی، سفید کاغذ اور سیاہ الفاظ، شادی کر لو۔ اس نے تھک کر سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ لب دانتوں میں دبائے آنکھیں میچے وہ لمبی لمبی سانس لینے لگا۔ شومِ قسمت جب اس نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا تو اس پر اسی پیغام کے ساتھ ایک کاغذ چپکا تھا۔ اس نے زور سے گلاس ٹیبل پر پرکھا اور کرسی سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج عبور کر گیا۔ دوسری جانب اپنے آفس میں راکنگ چیئر پر بیٹھے افندی صاحب اپنے تصورات میں اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر کھل کر مسکرائے تھے۔ یہ تو بس ابھی شروعات تھی۔ نیلے آسمان پر تیرتے سفید نرم اور ہلکے پھلکے بادلوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سورج کی تپش سے پہلے سے تپا ہوا وہ انسان مزید تپ رہا تھا۔ اگر کوئی کسر باقی تھی تو وہ آریان احمد پوری کر رہا تھا۔ کندھے پر جھولتی بھاری رائفل اور آریان احمد کی بھاری باتیں جن کا وزن مزید برداشت کرنے سے اس کے کانوں نے جواب دے دیا تھا۔ آریان میرے بھائی چپ ہونے کے کتنے پیسے لے گا؟ وہ بیچارگی سے رک کر اس کی طرف مڑا۔ زیادہ نہیں، بس 30-40 کروڑ، مسکراتے ہوئے جواب آیا۔ وہ اس کی معصومیت پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لمبا قد، بھوری آنکھیں، سیاہ داڑھی، سر پر پی کیپ، سبز وردی، کندھے پر رائفل ٹکائے مسکراتا ہوا وہ پرکشش اور وجیح لگ رہا تھا۔ اگر یہ بندہ تھوڑا شریف ہوتا تو یقیناً قیامت ڈھا دیتا۔ خیر قیامت تو وہ اب بھی ڈھا ہی دیتا تھا اپنی حرکتوں سے۔ حسان اسے جواب دیے بنا دوبارہ چلنے لگا۔ سنو جگر، پیچھے سے دوبارہ آواز سنائی دی۔ سناؤ گردے، وہ اس کے مخاطب کرنے کے انداز پر مسکرا دیا۔ یہ فوج تمہارے پھیپھڑے کو سونے نہیں دیتی، بس ایک بار چھٹی ملے، یقین کر ساری کسریں نکال لوں گا، پرعزم لہجے میں کہا گیا۔ خواب دیکھ رہے ہو میرے لارج آئنسٹائن؟ اب نیندیں تو ہماری قبر میں جا کر ہی پوری ہوں گی۔ گھر جاؤ گے تو کروٹیں بدل بدل کر تھکو گے، مگر نیند محبوبہ کی طرح روٹھی ہوگی۔ وہ اب ایک آبشار کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ سبز پتے، اونچے درخت، پل کھاتے راستے، بہتی نہریں اور وطن کے جوان۔ یہ آریان احمد ہے حسان بھائی، موڈ میں ہو تو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے۔ نیند پوری کرنا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ چلتے ان کی باتیں سنتے ہوئے شہریار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آریان کے بڑھتے قدم تھمے۔ اس نے سنجیدگی سے شہریار کو دیکھا۔ زیادہ مستی چڑھ رہی ہے تو تمہیں سلا دوں ہمیشہ کے لیے؟ شہریار کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آریان چند لمحے سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔
یہ میرا اسمال آئنسٹائن ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنی رائفل رکھی۔ شہریار نے بے چارگی سے اسے دیکھا مگر مقابل کو کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ گہری سانس لے کر شہریار بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ کہ سنگ تیرے بادلوں سا اڑتا رہوں، حسان کے کان کے پاس گنگناتا ہوا وہ بہتے پانی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ تیرے ایک اشارے پہ تیری اور مڑتا رہوں۔ اس نے اب بازو حسان کے کندھے پر پھیلائے تھے۔ سالے میں تیری بچھڑی محبوبہ نہیں ہوں، اس نے تپ کر کہا۔ میں نے کب کہا تو ہے؟ تو جگر ہے میرا۔ مسکرا کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر اس کے آگے جھکایا۔ حسان اسے گھور کر رہ گیا۔ اس کی آواز اس کے بڑھتے ہر قدم کے ساتھ ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ بہتے آبشار کے پانی میں جوش آیا تھا۔ بہتے پانی کے شور میں اس کی آواز دب رہی تھی اور پھر بہتا پانی ایک پتھر سے ٹکرایا۔ سورج کی روشنی اس پر پڑی۔ ہوا نے رک کر اسے دیکھا۔ پانی کا شور مزید بڑھا اور اس کی آواز دب کر رہ گئی کہ سنگ تیرے پانیوں سا بہتا رہوں۔ مرہا او مرہا، انیسا کی مسلسل آتی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں مگر وہ انجان بنی گود میں پڑی کتاب کو گھور رہی تھی۔ سبز رنگ کی کرتی پہنے، ہلکے خاکی رنگ کا دوپٹہ کندھے پر ٹکائے وہ نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھی۔ مرہا کی بچی کب سے آوازیں دے رہی ہوں، سنتی کیوں نہیں ہو؟ انیسا نے اس کی گود میں پڑی کتاب جھپٹی۔ ہاں کیا؟ اس نے چونک کر انیسا کو دیکھا۔ انیسا نے اس کی غائب دماغی کو محسوس کرتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اب کہ انادیہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا؟ وہ جبراً مسکرائی۔ کچھ تو ہوا ہے، تم کل شام سے ایسے ہی چپ چپ ہو۔ اس نے ایک نظر انادیہ پر ڈالی پھر نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں ہوا یار، وہ بیزار ہوئی۔ دیکھ رہی ہیں بھی اماں آپ اسے، اب ہم سے باتیں چھپائے گی یہ، انیسا نے دکھی ہو کر انادیہ سے کہا۔ انیسا اور انادیہ نے آج کل بی اماں اور ان کی بہو نامی روزنامہ شروع کیا ہوا تھا۔ بی اماں یہ، بی اماں وہ، بہو ہمارے زمانے میں یہ، ہمارے زمانے میں وہ، اور بلا بلا بلا۔ بس بہو کیا کریں؟ وہ چشمہ ناک پر ٹکاتی پلنگ سے اتری۔ بھئی ہمارے زمانے میں تو لڑکیاں بڑی شریف اور فرما بردار ہوتی تھیں۔ اس نے کمر پر ہاتھ ٹکائے فخر سے کہا۔ ایک بار بات پوچھنے پر فرفر طوطے کی طرح بولنا شروع ہو جاتی تھیں۔ بھلے کوئی بات نہ ہو تو اپنی طرف سے گھڑ لیتی تھیں، مگر مجال ہے کبھی کسی نے بڑوں کو انکار کیا ہو؟ یہ آج کل کی لڑکیاں تو عالمان اعلی حفیظ، ان کے پاؤں بھی پکڑو تب بھی منہ پر ایلفی لگا کر بیٹھی رہتی ہیں، وہ بھی ہائی کوالٹی کی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ مرہا نے اس کی اداکاری پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ اچھا رات کو آ جانا میرے کمرے میں، بتاؤں گی کیا مسئلہ ہے، اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے بھائی، اب بڑے خود آئیں ان کے کمروں میں، آج کل کی لڑکیوں کی تو غیرت ہی مر گئی ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس سے پہلے دادی جان آپ کو مار دیں، بی اماں نیچے چلیں، کھانا لگ گیا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتی عروہ نے خبر دی۔ سدا منحوس خبریں ہی لانا تم، وہ منہ بسورتی کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے کیا کیا اب؟ عروہ نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا، پھر واپس باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سورج بادلوں سے گپ شپ میں مصروف تھا۔ اس کی زرد روشنی بادلوں کو چیرتی ہوئی پوری شان سے کھڑی اس عمارت کی شیشے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں سیاہ رنگ کی ایک گاڑی آ کر رکی۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی سے باہر نکلا اور عمارت کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ سرمئی ٹراؤزر پر سرمئی ہی اپر پہنے، ہوڈ گردن کے پیچھے گرائے، دائیں ہاتھ میں موبائل اور گاڑی کی چابی تھامے جب وہ راہداری سے گزرا تو کئی لوگوں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ ان کے باس کا یہ بیٹا بہت کم یہاں آتا تھا اور جب بھی آتا تھا تو پورے آفس میں ہلچل مچ جاتی تھی، کیونکہ بقول ان کے باس کے ان کا بیٹا یہاں کام کرنے والے ہر فرد کا فیوچر باس تھا۔ راہداری سے گزر کر جب وہ یہاں کے باس کے آفس کے قریب پہنچا تو ایک اسی کے عمر کے لڑکے نے اس کا راستہ روکا۔ سر وہ میٹنگ چل رہی ہے۔ نیلی آنکھوں میں چھائی سرد مہری کو دیکھ کر وہ لڑکا گڑبڑایا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا تو وہ لڑکا سر جھکا کر راستے سے ہٹ گیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ آفس کا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تو کئی چہروں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ سب باہر جا سکتے ہیں، سنجیدگی سے حکم دیا گیا۔ سب نے اپنے باس کو دیکھا جو اپنے بیٹے کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے تھے۔ ان سب کی سوالیہ نظروں کے جواب میں ان کے باس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب آرام سے باہر چلے گئے۔ جب دروازہ بند ہوا تو وہ ان کی طرف موڑا۔ آپ سے بات کرنی ہے افندی صاحب مجھے۔ بلا کی سنجیدگی تھی چہرے پر۔ بیٹھو برخوردار، وہ مسکرائے۔ وہ آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حارث بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ درمیانے سائز کا یہ جدید طرز کا آفس پیارا اور دلکش تھا۔ سفید دیواریں اور سفید ہی ماربل، دیواروں پر لٹکتی جدید طرز کی پینٹنگز، شیشے کی میز اور راکنگ چیئرز۔ آفس کے کونے میں واٹر کولر رکھا تھا جس کے اوپر رکھی بوتل سے پانی کے اٹھتے بلبلے دکھائی دے رہے تھے۔ پورے آفس پر ایک نگاہ ڈال کر وہ حارث کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک معاہدہ کرتے ہیں، وہ آگے ہوا۔ حارث نے بغور اسے دیکھا۔
آپ یہ حرکتیں ختم کریں گے اور گھر میں یا باہر کہیں بھی میری نہ ہونے والی شادی کا ذکر نہیں ہوگا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں شادی کروں گا، وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتے آگے ہوئے۔ مگر ابھی نہیں، مجھے کچھ وقت دیں، میں پہلے B.Ed مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ وقت ہی وقت ہے تمہارے پاس، وہ مسکرائے۔ تو آپ مان رہے ہیں نا میری بات؟ اس نے تائید چاہی۔ انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں، انہوں نے کندھے اچکائے۔ وہ مسکرا دیا، پھر خاموشی سے ٹیبل پر ہاتھ سے لکیریں کھینچنے لگا۔ حارث چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر گویا ہوئے۔ تم جانتے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں میں مختلف معاہدے کرتا ہوں۔ وہ ہنوز شیشے پر لکیریں کھینچتا رہا۔ ہر معاہدے میں ہمیشہ اپنا نفع دیکھتا ہوں، مگر آج جو میں نے معاہدہ کیا ہے وہ میں نے مخالف پارٹی کا نفع دیکھتے ہوئے کیا ہے، کیونکہ مقابل میرا بیٹا ہے، میرا شیر۔ وہ کھل کر مسکرائے۔ آیات نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں، سنجیدگی سے کہا گیا۔ وہ بدمزہ ہوئے۔ نہ جانے کون سی اولاد ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ سے اپنی تعریف سننے کے لیے مر رہی ہوتی ہے۔ وہ بڑبڑائے۔ وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں یہ کیسے بتاؤں؟ جبکہ وہ اولاد مر رہی ہوتی ہے تو اب تک مر چکی ہوگی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تم نہیں سدھر سکتے، انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ آپ سدھرے آج تک نہیں نا؟ ہائے میری اولاد، انہوں نے گہری سانس لی۔ لنچ منگوائیں میرے لیے، آپ کی وجہ سے ناشتہ تو مجھے نصیب نہیں ہوا۔ اس نے منہ بسورا۔ تو یونیورسٹی میں کچھ کھا لیتے، انہوں نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا کیا بھروسہ؟ اپنے آدمیوں سے کہہ کر میرے کھانے میں نشہ آور دوائی ملا دیتے اور اغوا کر کے نکاح پڑھوا دیتے۔ ایک اور لکیر کھینچی گئی۔ یہ کام میں اب بھی کر سکتا ہوں، انہوں نے اسے گھورا۔ افندی صاحب کبھی اپنی دی گئی زبان سے نہیں پھرتے، میں جانتا ہوں۔ اس پورے عرصے میں وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ مکھن لگانے کی نہیں ہو رہی؟ اچھا، انہوں نے اسی کے انداز میں نگاہ اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈائیلاگ چرانے کی نہیں ہو رہی؟ اچھا۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ اس سے پہلے کہ حارث جواب میں کچھ کہتے، آفس کا دروازہ بجا۔ کم ان۔ آفس کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکا اندر آیا جو اسے باہر ملا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں جھکائے اس کے آگے پانی کی بوتل رکھ رہا تھا۔ اس کی جھکی نظروں کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ بابا، آپ کے آفس کے لوگ کافی نڈر ہیں ویسے۔ اس لڑکے نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ حلق خشک ہونے لگا تھا، رنگت پل میں ہی سفید پڑ گئی تھی۔ وہ اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتا اب پانی پی رہا تھا۔ وہ لڑکا اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس کے آگے بریانی کی پلیٹ رکھ رہا تھا۔ سنو، اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ لڑکے نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا۔ کبھی کسی طوفان کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ طوفان ہوتا ہے، اسے روکا جائے تو مزید زور سے آتا ہے اور روکنے والے کو بھی اپنی زد میں لے لیتا ہے۔ طوفان کے تھم جانے کا انتظار کرتے ہیں، پھر ہمت باندھتے ہوئے بکھری چیزوں اور بکھرے انسانوں کو سمیٹتے ہیں۔ ایسے آپ نقصان سے بھی بچ جاتے ہیں اور نیکی بھی کما لیتے ہیں۔ یہ نصیحت سمجھ لو اپنے کبھی نہ ہونے والے فیوچر باس کی۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ افندی صاحب جو اس کے مسلسل کسی اجنبی سے مسکرا کر بات کرنے پر غش کھا کر گرنے والے تھے، اس کی اس بات پر ایک دم سیدھے ہوئے۔ تھینک یو سر، مسکرا کر کہتا وہ لڑکا باہر چلا گیا۔ تمہیں پتہ ہے تم نا بہت شاطر ہو۔ میں پریشان، یہ میرا بیٹا اتنا اچھا کب سے بن گیا، اتنا مسکرا کر بات کر رہا ہے۔ اب سمجھا حضرت جتا رہے تھے کہ میں کبھی بھی تمہارا باس نہیں بنوں گا اور اپنے باپ کی امیدوں پر پانی پھیروں گا۔ وہ تپ گئے تھے۔ آپ ہی کی اولاد ہوں افندی صاحب، آپ سے 4 ہاتھ آگے۔ وہ سنجیدہ ہوتا اب بریانی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئے۔ یہ لڑکا بگڑ گیا تھا، انہیں اب یقین ہونے لگا تھا۔ امی ابو میری شادی کر رہے ہیں۔ تقریباً نیند میں جھولتے ہوئے وہ مرحا کی بات سن کر ایک دم اٹھ بیٹھی۔ یہی حال سب کا ہوا۔ کس سے؟ انادیہ نے آنکھیں پھاڑے اس سے پوچھا۔ آبان کا دوست ہے سعد، اس نے منہ بسورا۔ او تیری، وہ کالج والے سعد بھائی؟ عروہ آگے ہوئی۔ ہاں، مہینہ پہلے لائبریری میں ملے تھے دونوں، ٹکر ہو گئی تھی۔ اس نے سر جھکایا۔ انادیہ کی اس بات پر ہنسی چھوٹی۔ براؤن فیملیز، لڑکے کی ٹکر لڑکی کے بجائے لڑکی کے بھائی سے ہوئی ہے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ میں پریشان ہوں یار، وہ جھنجھلا گئی۔ اچھے تو ہیں سعد بھائی، مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ان میں نہیں ہے، مسئلہ شادی کا ہے، مجھے نہیں کرنی۔ اس کے کہنے پر سب نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ اللہ بخشے، میری ساس کو کہتی تھی لڑکی جب اس سے ان پر آئے تو سمجھو رولا ہی نہیں ہے کوئی، پڑھوا دو نکاح۔ انادیہ نے دوپٹہ کان کے پیچھے اڑسا۔ بھی اماں، آپ کی ساس کا انتقال کب ہوا؟ انیسا نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں بہو، کبھی ملی نہیں ہوں ان سے، ملاقات ہوئی اگر تو بتاؤں گی تجھے۔ ان کے ڈرامے دیکھ کر مرحا نے غصے سے سب کو دیکھا۔ دفع ہو جاؤ تم سب، اپنی پڑی ہے یہاں، میں ٹینشن سے مر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، مر جاؤ تو بتانا، ہم بریانی کھانے آ جائیں گے، فی الحال سونے جا رہے ہیں، نیند آ رہی ہے بہت۔ عروہ جمائی لیتے ہوئے بیڈ سے اتری۔
پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کہہ دو چاچو سے ابھی پڑھنا ہے مجھے۔ انادیا نے کندھے اچکائے۔ وہ تو بابا نے کہا ہے کہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی کریں گے شادی۔ سب نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا۔ فٹے منہ، سڑی ہوئی شکل تو ایسے بنائی ہوئی تھی جیسے ابھی پڑھوا رہے ہیں نکاح تمہارا۔ نیند برباد کر دی میری۔ انادیا بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے چلی گئی، اسی کے پیچھے انیسا بھی، جبکہ عروہ جا چکی تھی۔ وہ ناسمجھی سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں کیا ہوا بھلا؟ رات کے ڈھلتے ہی نیا دن پروان چڑھا۔ گہرے اندھیرے کو مات دے کر روشنی آسمان پر قابض ہوئی۔ کئی بار آسمان ضبط کے بندھن توڑتا پوری قوت سے تڑا تڑ برسا۔ کئی بار شام ڈھلی، جامنی آسمان پر سفید بادلوں نے لمبی مسافت طے کی۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن اور پھر ہفتے ہوا کے جھونکوں کی طرح ان سب کی دہلیزوں کو پار کر گئے۔ وقت ریت کی مانند پھسلا۔ وہ سب بھی زندگی کے سفر میں وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ اونچے پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے سبز وردی پہنے آریان اس پہاڑ کی برف سے ڈھکی چوٹی دیکھ کر مسکرایا۔ ایک دم انجانے میں اس کا پاؤں پھسلا، مگر اس کے گرنے سے پہلے کسی نے اسے تھام لیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ جینا مرنا ساتھ ہے ہمارا۔ حسان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کر کھڑا ہوا۔ شاباش میرے جگر۔ وہ دونوں اب آگے بڑھنے لگے۔ پہاڑ کی چوٹی سے نرم اور سفید برف ذرا سی پھسلی۔ وقت بھی مزید آگے سرکا۔ محمل کو پڑھاتے ہوئے اس کے دوبارہ غلطی دہرانے پر اس نے اسے گھورا۔ اس نے مسکرا کر ایاد کو دیکھا، پھر اس کے ناک پر بیٹھا چشمہ اتار کر اپنی ناک پر بٹھایا اور ہنسی روکتے ہوئے اب غور سے کتاب کو دیکھنے لگی۔ ایاد اسے گھوری سے نواز کر اب آنکھیں پھاڑے کتاب میں لکھے حروف کو دیکھنے لگا جو چوٹیوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ ایک اور شام ڈھلی۔ سر جھکا کر عریشہ کی ڈانٹ سنتے ہوئے عروہ نے خفگی سے اسامہ کو گھورا تھا جو اب مزے سے صوفے پر بیٹھا اس کے چاکلیٹ کھا رہا تھا۔ ایک اور صبح کا آغاز ہوا۔ ہل ہل کر سبق یاد کرتی انادیا نے مرحا کو دیکھا اور مسکرائی۔ نور کا عباد مزارے، الماس کا آبان مزارے، مرحا کا سعد مزارے۔ مرحا جوتا اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ایک اور رات نے اپنے پر پھیلائے تھے۔ برتن دھوتے ہوئے سالے نے گہری سانس لے کر ایک نگاہ پورے کچن پر دوڑائی جو اس کے سمیٹنے کے باوجود بکھرا ہوا تھا۔ منظر بدلا۔ لائبریری میں بیٹھ کر کتاب پڑھتے ہوئے سعد نے نگاہ اٹھا کر اس ٹیبل کو دیکھا جہاں کئی مہینوں پہلے اس نے ایاد افندی کو بیٹھے دیکھا تھا۔ دل میں ایک خواہش نے جنم لیا تھا، کاش وہ آج پھر اسے ملے۔ ایک اور امید کا دھاگا ٹوٹا، کسی یار عزیز کا دکھ پیارا، کسی چھت پہ امیدوں کا تارا جس پہ ہنستا تھا جگ سارا۔ کینوس کے آگے کھڑے ہادی نے اپنی ادھوری پینٹنگ کو غور سے دیکھا۔ زرد اور لال رنگ کے علاوہ کوسے قزح کا کوئی رنگ نہیں تھا وہاں۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا تھا کہ وہ اس ادھوری پینٹنگ کو مکمل ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وقت کی رفتار میں مزید تیزی آئی۔ اس شاعر نے جو حرف لکھے ان میں تیری یاد کے سائے تھے، وہ لوگ بھی آخر لوٹ گئے جو صدیوں پار سے آئے تھے۔ کوہنیوں کے بل زمین پر رینگتے ہوئے کسی سرنگ کو پار کرتے ہوئے آریان نے منہ بسورا۔ کتابوں میں سر دیے امتحان کی تیاری کرتے ہوئے عروہ نے کچھ سمجھ نہ آنے پر جھنجھلا کر قلم میز پر پٹکا۔ جامعہ کی امتحانی کمرے میں مدد کے لیے انیسا نے انادیا کی طرف دیکھا جس نے اسے دیکھتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ اسکول کے گراؤنڈ میں ایک بینچ پر بیٹھی محمل کو دیکھ کر مرحا مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ لائبہ کی وجہ سے اپنے ضائع ہو جانے والے آدھے گھنٹے کو کور کرنے کا پلان بناتے ہوئے سعد نے گرم گرم چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ داؤد کی مسلسل چلتی زبان سے بیزار آ کر ایاد نے کندھے پر لٹکتا بستہ اتار کر زور سے اس کے منہ پر مارا۔ خنسا کی کسی بات پر دو بدو جواب دینے کی سزا کاٹتے ہوئے ہادی نے پیاز کاٹنے کی وجہ سے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ ان ہنستے بستے لوگوں نے میرے سارے دکھ اپنائے تھے، پھر میں نے یاد کی مٹی میں زخمی لمحے دفنائے تھے۔ وقت کا پہیہ گھوما، ڈھلتی شام صبح میں کھو گئی۔ روشنی نے رات کے اندھیرے کی جان لے لی۔ ہوا تیزی سے چلنے لگی۔ بادل اپنی مسافت طے کرنے کے لیے پرجوش ہوئے۔ سبز پودوں کے درمیان نرم نرم گھاس پر بیٹھے لکھاری کا قلم تمام کرداروں کو اکٹھا کرنے کے لیے جوش میں آیا تھا۔ 11 مہینے بعد جامنی آسمان نے اندھیرے کی چھٹتے ہی انگڑائی لی۔ ہلکی ہلکی روشنی نے کھلی کھڑکی سے کمرے کے اندر جھانکا۔ بیڈ پر لیٹے وجود نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ چہرہ ترچھا کر کے بیڈ پر نگاہ دوڑائی۔ خالی بیڈ کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ پورا کمرہ خالی تھا۔ یا اللہ، کہاں چلے گئے دونوں؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنا دوپٹہ اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے صوفے پر ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر گہری سانس لی، پھر ان کی طرف بڑھی۔ اب نیند نہیں آتی تمہیں؟ مسکراتی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ ٹراؤزر اور سیاہی کرتی میں ملبوس وہ خاکی رنگ کا دوپٹہ کندھے پر ٹکائے سینے پر بازو باندھے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
وہ مسکرا دیا۔ نہیں، اب میرا بیٹا مجھے سونے نہیں دیتا، اس نے گود میں لیٹے اپنے بیٹے کی گال چومتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ مان لو عباد، سکون صرف قبر میں ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اس کے برابر میں بیٹھی اور 1 ماہ کے ابراہیم کو گود میں لیا۔ اب میرا سکون یہاں ہے۔ اس نے ابراہیم کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ابراہیم آنکھیں بڑی بڑی کر کے غور سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی داڑھی کے بال کھینچے تھے۔ اللہ اللہ، لڑکے کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میری داڑھی کے؟ اس نے اپنی داڑھی اس کی پکڑ سے چھڑواتے ہوئے کہا۔ نور العین ہلکا سا ہنستی تھی۔ بابا کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے یہ۔ عباد نے اسے گود میں لے کر ہلکا سا اچھالا تھا۔ بابا کی جان اپنے باپ کی شیو کروا کر ہی دم لے گا۔ خبردار جو ایسا سوچا بھی تو، دادی الٹا لٹکا دیں گی تمہیں۔ نور العین نے اسے گھورا۔ یار اب تو ایک بیٹے کا باپ بھی بن گیا ہوں، اب تو یہ الٹا لٹکانے والی دھمکی نہ دیا کرو، اس کی معصومیت سے کہنے پر وہ مسکرا دی۔ ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، تم بھی فریش ہو جاؤ، دیر کر دیتے ہو پھر آفس کے لیے، اس نے اٹھتے ہوئے عباد کو ہدایات دی۔ اور ابراہیم، پھپھو کو دیا، وہ سنبھال لیں گی۔ وہ اب کمرے میں چلی گئی۔ امی جان اپنے پوتے کو سنبھالیں ذرا، وہ انفال کو آوازیں دیتا ابراہیم کو گود میں اٹھائے لاؤنج سے چلا گیا۔ آسمان پر تیرتے بادل اب سورج کی ہلکی ہلکی کرنوں کی تپش میں تپ رہے تھے۔ ہادی بھائی جلدی کریں یار، اسکول کے لیے تیار کھڑی محمل ناشتہ کرتے ہادی کے سر پر کھڑی مسلسل اسے جلدی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ رک جاؤ لڑکی، کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو؟ اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ پیپر ہے آج میرا، ایاد آبی نے کہا تھا آدھا گھنٹہ پہلے جانا تاکہ پیپر سے پہلے تھوڑا سا دہرا لو۔ وہ اس کے پیچھے لاؤنج سے نکل رہی تھی۔ ایک تم اور ایک تمہارا آبی، نہ خود چین سے جیتا ہے نہ جینے دیتا ہے۔ اس نے محمل کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ مسئلہ یہ ہے ہادی بھائی کہ آبی آپ کی طرح نکمے نہیں ہیں، مسکرا کر کہتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نکما ہوں بھلا؟ ناک سکیڑ کر پوچھتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ ایاد آبی کے آگے ہاں، ایف ایس سی میں میری پرسنٹیج زیادہ تھی اس سے۔ صرف ایف ایس سی میں ہی؟ اس نے دانت نکالے۔ تم بہت بولنے لگی ہو۔ آبی کہتے ہیں انسان کو بولتے رہنا چاہیے۔ اور یہ تمہارے آبی نے کب کہا؟ اس نے مشکوک نگاہوں سے محمل کو دیکھا۔ پتہ نہیں، شاید کہا ہو کبھی۔ چالاک پٹھانی، بڑبڑاتے ہوئے اس نے موڑ کاٹا۔ بھائی، اس نے شکوہ کنہ نظروں سے ہادی کو دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ سفید رنگ کی وہ گاڑی اب کسی سوسائٹی سے گزرتے ہوئے ایک حویلی سے گزری تھی۔ ٹھنڈے موسم اور پھر گاڑی کے ایئر کنڈیشنر ماحول کی وجہ سے محمل پر کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ ہادی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا لاؤنج میں آیا تو سامنے صوفے پر افندی صاحب بیٹھے اسے گھور رہے تھے۔ اس نے چشمے کے پار سے بغور انہیں دیکھا۔ سفید قمیض شلوار پہنے اپنی اصلی وجاہت کے ساتھ وہ صوفے پر بیٹھے فرصت سے اس کی نہ جانے کس غلطی پر اسے گھور رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اس نے دائیں ابرو اچکائی۔ میرے سفید بالوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ہنوز اسے گھورتے ہوئے بتایا گیا۔ تو یہ کہ تم نے جتنا وقت لینا تھا لے لیا، آج تمہاری پھپھو جا رہی ہیں۔ اس کے ماتھے پر تفکر آمیز سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ کہاں؟ شادی کے لیے جو 1 عدد خاتون چاہیے ہوتی ہے انہیں دیکھنے۔ اس کے موڈ کا بیڑا غرق کر کے اب وہ مسکرائے تھے۔ کوئی اور راستہ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا؟ تم وہ خاتون خود ڈھونڈ لو۔ ایاد کا منہ حیرت سے کھلا۔ اس نے پلک جھپک کر افندی صاحب کو دیکھا۔ ان کا اتنا مہربان ہونا اسے شک میں ڈال گیا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے افندی صاحب کہ آپ ایک بار پھر میرے لیے گڑھا کھود چکے ہیں؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے پوچھا۔ حارث نے لب دانتوں تلے دبائے۔ اوکے، تو ماجرا کچھ یوں ہے کہ انہوں نے دائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی مس لی کہ تمہاری پھپھو تمہاری منگنی کی تاریخ طے کرنے جا رہی ہیں آج۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر ایاد کو دیکھا جو صدمے اور حیرت کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ کس سے؟ آواز قدرے دھیمی تھی، مٹھیاں بھینچ لی گئی تھی، پیشانی تپنے لگی تھی، لب سختی سے بند کر لیے گئے تھے۔ ہے ایک پیاری لڑکی، وہ مسکرائے۔ تمہارا اجازت نامہ لینا تو بس ٹائم پاس تھا۔ ہم دراصل انتظار میں تھے کہ اس پیاری لڑکی کا کالج ختم ہو جائے اور آج کل اس کے امتحانات چل رہے ہیں تو انہوں نے بات ادھوری چھوڑی۔ آپ جو سگھڑ، شریف، نیک اور سلجھی ہوئی بہو لا رہے تھے وہ ابھی ایف ایس سی کی طالب علم ہے؟ افندی صاحب نے اس بار اس کے لیے گہرا گڑھا کھودا تھا۔ امتحان ہو رہے ہیں اس کے تو بس سمجھو 1-2 مہینے بعد وہ یونیورسٹی میں ہوگی۔ انہوں نے کندھے اچکائے جیسے کہنا چاہا ہو کہ گڑھا اتنا بھی گہرا نہیں ہے۔ وہ خاموش رہا۔ ہاں یا نہیں ایاد افندی؟ انہوں نے آگے ہو کر ہلکی سرمئی آنکھیں نیلی آنکھوں میں گاڑی۔ سمندر جیسی گہری ان آنکھوں میں سنجیدگی کی انتہا تھی۔ جو مرضی کرے میری بلا سے۔ چنچلا کر وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ حارث صاحب مسکرا دیے۔
تمہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، بس اس جمعے کو میرے ساتھ چلنا ہوگا وہاں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ایاد نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر منہ بسور کر پاس پڑا کشن اٹھا کر منہ پر رکھا۔ اوئے یہ تم شرما رہے ہو؟ انہوں نے اس کی حرکت پر مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ میرا دل کر رہا ہے افندی صاحب کہ کاش دادا زندہ ہوتے اور میں ان سے کہتا کہ سنبھالیں اپنی اولاد کو، جینا محال کر دیا ہے میرا۔ اس نے منہ پر رکھا کشن حارث کی طرف پھینکا جسے وہ مہارت سے پکڑ گئے۔ جینا محال تو بیوی کرے گی۔ یار بابا نہیں کرے نا یہ، اس نے اٹھ کر اب التجا کی تھی، یہ اس کا آخری حربہ ہوتا تھا معصومیت سے انہیں دیکھتے ہوئے یار بابا کہہ کر اپنی بات منوانا۔ یار بیٹا کرنے دو نا یہ، وہ بھی اس کے باپ تھے۔ بات نہ کیجیے گا، اب مجھ سے جا رہا ہوں میں۔ تیزی سے وہ صوفے سے اٹھ کر اب اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ حارث صاحب نے ہاتھ میں پکڑا کشن ہوا میں اچھالا۔ شادی تو ہوگی، گنگناتے ہوئے انہوں نے پاس پڑا موبائل اٹھایا، انہیں ابھی سب کو اکٹھا کرنا تھا۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے، ہموار اور صاف بادلوں سے ڈھکے آسمان پر مسافت طے کرتی ہوا پرجوش تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی کتابیں پھیلائے پڑھنے میں مصروف تھی۔ سفید رنگ کی کرتی، ہم رنگ ٹراؤزر پہنے، سفید دوپٹہ گلے میں ڈالے، ڈارک براؤن لمبے بال پیچھے کر کے کیچر میں قید کیے اور باقی کمر پر بکھیرے، چشمہ ناک پر ٹکائے، زکام زدہ سی ناک لیے وہ سوں سوں کرتی فزکس کے کبھی نہ یاد ہونے والے فارمولے یاد کر رہی تھی۔ اور وہ امی کہہ رہی ہیں مہمانوں کے لیے چائے بنا دو۔ اس نے سر اٹھا کر کمرے کے دروازے میں کھڑے اسامہ کو دیکھا۔ 10 دفعہ بتایا ہے جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو تنگ نہ کیا کرو، امتحان ہو رہے ہیں میرے، کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا، کسی اور سے کہہ دو، میرا دماغ مت خراب کرو۔ لال ہوتی ناک کو سکیڑ کر اس نے چنچلا کر کہا۔ امی نے کہا ہے خاص طور پر عروہ سے کہو، اس نے خاص طور پر زور دیا۔ یقین کرو میں 10 بار بھی بیلن گھماؤں تب بھی کچن سے مہک نہیں اٹھتی، تو اب اس اصرار کی کیا وجہ ہے؟ وہ بیزار ہوئی۔ کون جانے، اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے مہمان کون ہیں؟ اس نے ٹیشو سے ناک رگڑتے ہوئے کہا۔ یوسف انکل کی مسز خنسا آنٹی اور ان کی پٹھانی بھتیجی محمل آفندی۔ اس نے تعظیماً سر جھکایا۔ موٹے پہلے نہیں بتا سکتے تھے، اتنی دیر سے فضول بکواس کیے جا رہے ہو۔ وہ اچھل کر بیڈ سے اترتی اب اسے سلواتیں سنا رہی تھی۔ چپل پاؤں میں اڑس کر وہ فوراً کمرے سے باہر بھاگی۔ اسامہ نے چور نگاہوں سے اسے سیڑھیوں سے نیچے جاتے دیکھا، پھر اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی، کل ہی وہاں رکھے گئے چاکلیٹ کا ڈبہ اٹھایا اور مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ گردش چشم سیاہی تو خوشم می آیت، تو خوشم می آیت، 20 سالہ اس لڑکے کی دھیمی آواز ہوا پر رقصاں تھی۔ آسمان پر اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، سیاہ آسمان کے سائے تلے وہ پوری پلٹون زمین پر آلتی پالتی مارے لکڑیوں پر جلتی آگ کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھی تھی۔ ان کے درمیان ان کا ایک افغانی دوست گانا گا رہا تھا۔ لکڑیوں پر پتیلی رکھتے ہوئے آریان کی آنکھ سے آگ کا ایک ننھا سا شعلہ ٹکرایا، اس کی بھوری آنکھوں میں نمی پگھلی، وہ ہونٹ بھینچتا پتیلے کو جلتی لکڑیوں پر رکھ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس نے سر جھکا کر جلتی لکڑیوں کو دیکھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اسے یہ سنے۔ عروہ کے نمبر کی رنگ ٹون پر یہ گانا ہونے کی وجہ سے وہ اکثر یہ سنتا تھا، اس کا پسندیدہ فارسی گانا جو اب وہ سال بعد کسی کے منہ سے سن رہا تھا۔ بھڑکتی آگ کے ننھے شعلے پرنم آواز اور ہوا کے ساتھ رقصاں تھے، وہ بغور انہیں دیکھے گیا۔ ریان پلیز نا، چھوٹی کزن کے لیے اتنا نہیں کر سکتے تم؟ یادوں کا طوفان آ رہا تھا اور وہ اس طوفان کی زد میں نگاہوں کے سامنے کمرے کے دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھے آنکھیں موندے وہ چہرہ لہرایا۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گی آریان، انادیہ کی چیخیں اور اس کے کہے۔ ناشتہ دے دو بھائی کو، کھا کھا کر مر جانا تم۔ آوازیں گڑبڑانے لگیں۔ تم ایک نمبر کے چندڑے آدمی ہو آریان، احمد کاپی دو یار، میری تنگ نہیں کرو، تم مرو گے آج۔ میں تم جیسے شیطانوں کے لیے لا دوں گی جو تعوذ پڑھنے کے باوجود پیچھا نہیں چھوڑتے۔ پرامس کرو دادی کو نہیں بتاؤ گے، وعدہ لیتی انیسا۔ تیز آواز میں چلاتا آریان، دادی؟ چھوٹی کزن کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی، وہ لڑکا اب بھی گا رہا تھا، ہوا کے ساتھ آگ کے ننھے شعلے اب بھی رقصاں تھے۔ آریان کہاں گم ہو یار؟ حسان اسے مسلسل آوازیں دیتا اس کے پاس آیا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ کہیں نہیں، وہ زبردستی مسکرایا۔ حسان نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ کل جا رہے ہیں سب اپنے گھر، 3 دن کی چھٹی ملی ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ آریان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پچھلی بار کراچی گیا تھا، اب اسلام آباد، پورے سال بعد۔ اس نے جھرجھری لی۔ حسان مسکرایا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ اب جلتی آگ کو دیکھ رہا تھا۔ یار ڈاڈی عشق آتش لائی ہے۔ ذہن کے پردوں پر کسی لوک گانے کی کسی سطر نے دستک دی، وہ مسکرا دیا۔ جگر تو ٹھیک تو ہے نا؟ خود بخود مسکرا رہا ہے۔ حسان نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔
सोच रहा हूँ अगर हर इंसान इंसानों की सोच पढ़ने की सलाहियत रखता तो इंसान इंसान नहीं खूंखार भेड़िया कहलाता। वो हल्का सा हंसा। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है बे? हसन ने आंखें सुकेड़ी। सब बता दूं तुम्हें? जिगर कहा है तो जिगर बन के दिखा अब, उसने मुंह बसोरा। मेरे दिलो दिमाग में कुछ चुड़ैलों की यादों ने डेरा डाला हुआ है, और मज़े की बात यह है कि उनकी याद के साथ मेरे दिमाग में अली जफ़र के किसी गाने की सतर चल रही है। हसन का मुंह हैरत से खुला। कौन सी सतर? यार डाडी इश्क आतिश लाई है, गुनगुनाते हुए उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। बेड़ा गर्क, ये वही तेरी बड़ी बहनें हैं ना इस्लामाबाद वाली? आर्यन ने इस बात में सर हिलाया। सब बड़ी नहीं है, एक हम उम्र है, एक छोटी है। उसने गहरी सांस ली। अच्छा चलो, उनका साल सुकून से गुजरा होगा। जा रहा हूँ सुबह उनका सुकून बर्बाद करने। वो हल्का सा सर झुकाकर हंस दिया। हसन भी मुस्कुरा दिया। वो बंद मुट्ठी पर ठोड़ी टिकाए सोफे पर टांगे फैलाए मोबाइल पर नजरें लगाए बैठा था। साद, लाइबा ने उसे तीसरी बार आवाज़ दी। उसने सुना नहीं या अनसुनी करता रहा, उन्हें समझ नहीं आया। साद, इस बार उनकी आवाज़ तेज़ हुई। हाँ जी कहें, उसने मुस्कुराते हुए निगाह उठाकर उन्हें देखा। कल मार्केट चल रहे हो मेरे साथ तुम? वो एकदम सीधा होकर बैठा। क्यों, कल तो गए थे। लाइबा ने उसे घूरा। कि आप खातूनें थकती नहीं हैं मार्केट के चक्कर लगा लगा कर? हाँ तो बेटे की शादी है 2 हफ्ते बाद और तुम कह रहे हो थकती नहीं है? मतलब हद है साद। उन्होंने आंखें घुमाई। उसकी और मिरहा की शादी 2 हफ्ते बाद अलमास और आबान की शादी के साथ तय की गई थी। मतलब हद है माँ, सुधर जाओ तुम, उन्होंने तनबीह की, और अपनी ये रोबोटिक लाइफ ख़त्म करो। अगर जो मेरी बहू ने ज़रा सी भी शिकायत की तुम्हारी इस मिनट मिनट बचाने वाली आदत की, तो फिर देखना तुम। मैंने पहले ही कहा था वक्त की पाबंद लड़की से करवाइएगा मेरी शादी। उसने कंधे उचकाए। बच्चे, तुम इस दुनिया में पहला और आखिरी पीस हो, तुम जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा। वो नाक सुकेड़ता उन्हें जाते हुए देख रहा था। वक्त की पाबंदी करने वाले की इतनी नाकदरी, वो बड़बड़ाया था। आसमान पर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। रोशन चांद उसके कमरे की खिड़की से झांक रहा था। वो खुश्क होते लबों पर ज़बान फेरती उसे देख रही थी, जो उसकी हालत से अनजान बना किताब गोद में रखे मुताले में मसरूफ़ था। स्याह ट्राउज़र शर्ट पहने, नाक पर चश्मा टिकाए, नीली आंखें किताब पर मरकूज़ की, उसने अंगुश्ते शहादत और अंगूठे से सफ़ा पलटा। आप भी? वो खिसक कर आगे हुई। जी। कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ना मिलने पर वो मायूस हुई। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? उसकी तरफ से खामोशी पर अयाद ने पूछा। वो उसकी तरफ मतवज्जा हो चुका था। वो पुरजोश हुई। अभी मैंने आज भाभी को देखा। सफ़ा पलटते उसके हाथ थमे। उसने रुक कर मोहम्मल को देखा। तो ये कि वो गड़बड़ाई। अयाद ने दाएं अब्रू उचकाई। तो ये कि वो अच्छी हैं बहुत। वो मुस्कुराई। तो वो आपकी तरह चश्मा भी लगाती हैं। आपकी आवाज़ कदरे धीमी थी। तो वो बेजार हुआ। आप भी? वो मिनमिनाई। जी। हथेली दिखाएं। उसकी बात पर हैरान हुआ, फिर आराम से हथेली उसके हाथ पर रखी। वो बगौर उसकी हथेली देख रही थी। उसके भाई के हाथ कदरे मजबूत और सख्त थे, भूरे रंग के और बड़े बड़े। आज मैंने अनादिया आपी, उर्वा आपी और अम्मास आपी के हाथ देखे। उन सब की हथेलियाँ बिल्कुल साफ़ और लाल लाल सी थीं, जैसे बहुत सारा खून दौड़ रहा हो। उनके हाथ कदरे नरम थे और बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे, छोटे छोटे और बिल्कुल साफ़। बहुत प्यारे हाथ हैं उन सब के। वो मुस्कुराई। तो उसे अब भी उस सब से कोई मतलब नहीं था। तो मतलब ये कि मैं बता रही थी कि भाभी के हाथ प्यारे से हैं। जब वो चाय दे रही थी मुझे तब देखे मैंने। तो आप भी ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? वो रुहासी हुई। अयाद चंदा में उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर उसे अपने पास बुलाया। वो उठकर उसके बराबर में बैठी। लोगों से बहुत जल्द मुतासिर होना छोड़ दो मोहम्मल। लोग वैसे नहीं होते जैसे नज़र आते हैं। एक इंसान के कई चेहरे होते हैं और कौन जाने कि उसने अपना कौन सा चेहरा आप पर आश्कार किया है। लोगों से बहुत जल्द मुतासिर होने वाले बहुत मासूम होते हैं, और मासूम लोग दुनिया में जी नहीं पाते मोहम्मल। मासूम लोगों का इस्तेमाल करना आज के इंसान नामी भेड़िए का पसंदीदा खेल है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम उन भेड़ियों का शिकार बनो। तुम्हारी मासूमियत से मुझे मोहब्बत है, मगर मैं तुम्हें मजबूत भी देखना चाहता हूँ। ठीक है, मोहम्मल ने समझकर इस बात में सर हिलाया। अभी मैं उनसे मुतासिर नहीं हुई। वो मुझे अच्छी लगी हैं। जानते हैं क्यों? अयाद ने चेहरा तिरछा करके सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्योंकि बाबा ने कहा था वो आपकी जोजा बनने वाली हैं। आपकी इज़्ज़त, इंसान का सबसे करीबी रिश्ता। वो मुझे अच्छी लगे हैं, इसकी वजह वो नहीं आप हैं। मबहम अंदाज में कहते हुए वो मुस्कुरा दी। उसके गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। अफंदी साहब बिगाड़ रहे हैं तुम्हें, वो यही कह सका। और जैसे आप मुझे बिगड़ने देंगे। उसने एक अदा से आंखें घुमाई। वो हल्का सा हंस दिया। सुबह फजर के वक्त जब सब नमाज पढ़ने में मशगूल थे तो अचानक लाउंज में रखा फ़ोन बज उठा।
وہ جو کچن سے پانی پی کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی، فون کی آواز پر فون کے پاس آئی۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انادیہ، میری دادی سے بات کرواؤ۔ اسپیکر سے آتی آریان کی آواز پر اس نے فون کان سے ہٹا کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوبارہ فون کان سے لگایا۔ کتنے دنوں بعد کر رہے ہو فون؟ پوری آنکھیں سکیڑی گئیں۔ مہینے بعد، ہر مہینے لگاتار کرتا رہا ہوں، مگر تم میں سے کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے فون اور میری بات نہیں ہو پاتی دادی سے، دوسری طرف سے تنک کر کہا گیا۔ اچھا تو اب بھی کیا کرو گے بات کر کے؟ ٹاٹا بائے بائے، سی یو نیور۔ ساتھ ہی کھٹاک سے فون بند۔ فون واپس ٹیبل پر رکھ کر وہ پیچھے پلٹی تو سامنے کا منظر دیکھ کر روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ حلق خشک ہونے لگا، اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینے آنے لگے۔ دیکھ لیں دادی، ہر مہینے جب بھی میں فون کرتا تھا تو یہ سب یوں ہی کرتی تھی میرے ساتھ، سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے آریان نے تنک کر کہا۔ اس کے برابر میں کھڑی عریشہ بیگم انادیہ کو گھورنے میں مصروف تھیں۔ آج اسے کچا چبانے کا پورا ارادہ تھا ان کا۔ میں کہتی تھی کہ میرا پوتا مجھے بھول نہیں سکتا، مصروف ہوگا تبھی مہینوں سے بات نہیں ہوئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جھلیاں اس بیچارے کی مجھ سے بات ہی نہیں کرواتی۔ ارے یوشا، دیکھو ذرا اپنی بیٹی کے کارنامے۔ انہوں نے کمرے کے دروازے میں کھڑے یوشا کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ لاؤنج میں شور کی آواز پر سب اپنے کمروں سے باہر آ گئے تھے اور حیرت سے آریان کو دیکھ رہے تھے، جو سال بعد یوں اچانک اتنی صبح کو آیا تھا۔ انادیہ سر جھکائے اب عریشہ بیگم کی باتیں سن رہی تھی۔ آریان مسکرا رہا تھا، آخر آتے ہی شکاری کو شکار مل گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کی نگاہ لاؤنج کے بیچ میں موجود سیڑھیوں پر ٹکی، نگاہ اوپر اٹھتی اب مرحا، الماس، انیسہ سے گزرتی ہوئی عروہ پر ٹکی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ ہلایا تھا، آخر وہ اس کا پرانا شکار تھی۔ سبز وردی پہنے، ماتھے پر پی کیپ ٹکائے، مسکرا کر اس کے آگے ہاتھ ہلاتا وہ دل سوز لگ رہا تھا، یا وہاں کھڑے لوگوں کو لگ رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب سب کے دلوں نے وہیں کھڑے کھڑے اس بات پر مہر لگائی تھی کہ آریان احمد اپنی شیطانی صفات کے باوجود پیارا لگتا تھا، اور جب آپ آریان کو اچھا کہتے ہیں تو وہ اچھے کام کر کے آپ کو اچھا بن کر دکھاتا ہے، جس کے بعد آپ کبھی بھی اسے اچھا کہنے کی غلطی نہیں دہرا سکتے، جیسا کہ آریان کچھ دیر بعد ہی آپ کو یہ بات مشاہدہ کر کے سمجھانے والا تھا۔ فرقان اور یوشا آفس جا چکے تھے۔ رحمہ اور عنایا عریشہ کے کمرے میں پچھلے آدھے گھنٹے سے نہ جانے کون سی جائیداد کا بٹوارہ کرنے میں مصروف تھیں۔ آبان آفس، عروہ کالج، جبکہ اسامہ اور مرحا اسکول جا چکے تھے۔ انیسہ اور انادیہ کا جامعہ کا کورس مکمل ہو چکا تھا تو فی الحال دونوں چھٹیاں منا رہی تھیں اور اس وقت لاؤنج میں بیٹھی آریان کو کوس رہی تھیں۔ الماس اپنے کمرے میں تھی اور آریان، وہ اس وقت ان کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ کوئی دھماکہ ہوا ہے خاندان میں یا خاموشی ہی رہی ایک سال میں؟ اس نے بازوں کے کف موڑتے ہوئے پوچھا۔ اب تک تو چین ہی تھا، انادیہ نے جل کر کہا۔ کوئی کام؟ اس نے اس کے پچھلے جواب کو نظر انداز کیا۔ ہاں، کل عروہ کہہ رہی تھی کہ بڑوں میں کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، آج بھی دیکھ ہی رہے ہو امی، چاچی اور دادی کمرے میں نہ جانے کیا کر رہی ہیں، اس کا پتہ لگا لو۔ انیسہ نے بند مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھتا ہوں۔ وہ اب ارمغان صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ بجا کر وہ اندر سے جواب آنے پر اندر چلا آیا۔ ارمغان صاحب کرسی پر بیٹھے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ اس کے آنے پر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مزہ آ رہا ہے جوان؟ انہوں نے کتاب بند کر کے میز پر رکھی۔ بہت زیادہ دادا، مزہ کرنے ہی تو گیا تھا میں فوج میں، اس نے منہ بسورا۔ ارمغان صاحب مسکرا دیے۔ یہ خاتونوں میں کیا چل رہا ہے؟ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے کیا؟ وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھا، کوہنی گھٹنوں پر ٹکا کر دونوں ہاتھوں کو باہم ملا کر دادا کو دیکھنے لگا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، دراصل عروہ کا رشتہ آیا تھا کئی مہینوں پہلے۔ اس نے چونک کر ارمغان صاحب کو دیکھا۔ تب وہ چھوٹی تھی، FSC بھی مکمل نہیں ہوا تھا تو لڑکے والوں کو انتظار کا کہہ دیا تھا میں نے۔ اب کل وہ دوبارہ آئے تھے، لوگ اچھے ہیں، یوشا کے جاننے والے ہیں، جمعے کو لڑکے سے بھی ملوں گا میں، پھر انشاءاللہ یہ فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ وہ اس کی سرخ پڑتی رنگت اور تپتی پیشانی سے انجان داستان رشتہ سنا رہے تھے۔ اتنی جلدی کیا ہے دادا؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ اچھے لوگ بار بار نہیں ملتے بچے، پھر بھی وہ ابھی چھوٹی ہے، اس نے دائیں ہاتھ سے پیشانی مس لی۔ تو ہم ابھی بس منگنی کریں گے، شادی کچھ سالوں بعد۔ انہوں نے کندھے اچکائے، وہ ہونٹ بھینچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جاؤں؟ ہاں، آج عروہ کو کالج سے لے آنا، ڈرائیور گیا ہوا ہے اور آبان بھی نہیں ہے، چھٹی ہونے والی ہوگی اس کی، تم ابھی نکلو گے تو وقت پر پہنچ جاؤ گے۔ وہ اب دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی بہتر۔ وہ اب دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اسے کمرے سے باہر آتا دیکھ کر انیسہ اور انادیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ رشتے طے ہو رہے ہیں اندر، تب کر کہتا وہ ایک نگاہ ان پر ڈال کر میز سے گاڑی کی چابی جھپٹ کر باہر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ انادیہ بڑبڑائی۔ انیسہ نے کندھے اچکا دیے۔ ہادی تم منع کرو نا بابا کو، وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے یہی بات دہرا رہا تھا۔
अब कुछ नहीं हो सकता। उसने कंधे उचकाए। हादी का डिप्लोमा मुकम्मल हो चुका था और अब वो BBA के फॉर्म्स के आने का इंतज़ार में था, जबकि अयाद के 2 हफ्ते बाद B.Ed के पेपर्स शुरू होने वाले थे। आज दोनों ही फारिग थे तो अयाद हादी के घर आ गया था और अब वो बागीचे में चहलकदमी कर रहे थे। नाम जानते हो उसका? हादी ने कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा। नहीं। उसने जीन्स की जेबों में हाथ डाले सर झुकाकर घास को देखते हुए कहा। देखा है उसे? नहीं। नाम जानना है? नहीं। देखना है? नहीं। कुछ नहीं जानते उसके बारे में? नहीं। फिर कुछ याद आने पर वो कुछ तवक्कुफ के बाद गोया हुआ। बस ये जानता हूँ कि बाबा जो सुघड़, शरीफ, नेक, समझदार और सुलझी हुई बहू लाने जा रहे हैं वो FSC की तालिब इल्म है। उसने नाक सुकेड़ी। हादी ने मुश्किल मुस्कुराहट दबाई। कॉलेज का नाम ही पूछ लेते ताकि पिक एंड ड्रॉप सर्विस तो शुरू कर पाते। उसने सर झुकाकर हंसी रोकते हुए कहा। अयाद ने रुक कर उसे घूरा। 1 मिनट, मैं तुम्हें क्यों भूल रहा हूँ? उसने आंखें सुकेड़ी। चश्मे के पार नीली आंखें छोटी छोटी लगने लगीं। दिलो दिमाग पर किसी और ने जो डेरा डाल रखा है। उसकी हंसी छूटी थी। अयाद ने सख्ती से होंठ भींचे थे। चेहरे के भूरे रंग में हल्के से गुलाबी रंग का इम्तिजाज हो रहा था। क्या हो रहा है अफंदी बॉयज़? हारिस मुस्कुराते हुए वहाँ आए। अयाद ने संजीदगी से उन्हें देखा। आप चाहते हैं ना मैं शादी करूं? हारिस साहब ने उसे देखा और इस बात में सर हिला दिया। तो मैं तब तक निकाह नामे पर साइन नहीं करूंगा जब तक मेरे निकाह नामे के बराबर में हादी का निकाह नामा नहीं होगा। हादी ने हैरत से उसे देखा। हादी एक दिन बड़ा है मुझसे। इसकी शादी मुझसे एक दिन पहले होनी चाहिए। उसने कंधे उचकाए। ये चल क्या रहा है भाई? अफंदी साहब तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं और तुम मेरे लिए? मैं कहाँ जाऊँ? उसने सदमे से शिकवाकुना नज़रों से दोनों को देखा। हारिस सब कुछ सोच रहे थे। साइन तो अब आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं ना मुझसे? मेरी शर्त माननी पड़ेगी। उसने हादी को नज़रअंदाज करते हुए कहा। हादी ने हारिस की तरफ देखकर नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, मैं बात करता हूँ तुम्हारी फुप्पो से। उनके संजीदगी से कहने पर अयाद ने हादी की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दिया। मुझसे एक दिन पहले पिक एंड ड्रॉप सर्विस शुरू करनी है तुमने, मुस्कुराते हुए कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ गया। चाचू मुझे क्यों घसीट रहे हैं? वो रोहांसा हुआ। एक दिन छोटे भाई के लिए कुर्बानी दे दो हादी। मैं ही रह गया हूँ कुर्बानी का बकरा बनने के लिए, वो बड़बड़ाया। लोगों की भीड़ से गुजरते हुए कंधे पर बस्ता लटकाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, सर एतमाद से ऊंचा किए वो मलिका निगाहें अपनी राह पर मरकूज किए पुरवकार चाल से चलती हुई गाड़ी के पास आई। एतमाद से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मलिका ने एक कहर आलूद निगाह ड्राइविंग सीट पर बैठे अपने गुलाम पर डाली, फिर गाड़ी में बैठने लगी। पाँव जैसे ही ऊपर उठाया उसका स्याह अबाया उसके जॉगर्स में अटका और वो तवाज़न बरकरार ना रखने के सबब धड़ाम से सीट पर गिरने के से अंदाज में बैठी। गाड़ी में जैसे हल्का सा मगर तबाही लाता जलजला आया था। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में? ढंग से बैठना भी नहीं आता। मलिका का गुलाम तैश में आया। मलिका का सारा वकार एतमाद पल में गायब हो गया था। मेरी गलती नहीं है। अबाया पाँव में आ गया। उसने कंधे उचकाए। आर्यन ने गुस्से से उसे देखा, फिर गाड़ी सड़क पर डाल दी। उसने खामोशी से अपने बैग से जूस निकाला। कुछ सोचकर जूस ड्राइविंग करते आर्यन की तरफ बढ़ाया। मुझे थोड़ा सा जहर डाल दो इसमें, गुस्से से कहा गया। उर्वा मुस्कुराई। जहर महंगा पड़ेगा, घर में चूहे मार दवाई पड़ी है, तुम्हारे खाने में डाल दूंगी, फिक्र नॉट। मलिका के पास आसान हल था ना। आर्यन ने एक नज़र उसे देखा जो अब स्कार्फ से किए गए नकाब को थोड़ी से थोड़ा ऊपर उठाकर जूस की बोतल लबों से लगाए मुस्कुराते हुए जूस पी रही थी। शादी कब कर रही हो? और ये हुआ था धमाका मलिका के सर पर। उसने तेज़ी से जूस की बोतल लबों से हटाई। जूस डैशबोर्ड पर छलक गया। वो बुरी तरह खांसने लगी। तुम वाकई इंसानियत से आ रही हो। गुस्से से उसने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर डैशबोर्ड पर गिरे जूस के ऊपर फेंके। हाँ तो ऐसी बातें यूँ अचानक कौन करता है? वो खफा हुई। मैं करता हूँ क्योंकि घर में तुम्हारे रिश्ते भी अचानक आते हैं। वो तप गया था। उर्वा ने हैरत से उसे देखा। किसके रिश्ते? वो पूरी उसकी जानिब मुड़ी। मेरे बाप के। उसने कहर आलूद निगाह उस पर डालते हुए मोड़ काटा। न जाने क्यों उसे इतना गुस्सा आ रहा था। बड़े चाचू दूसरी शादी कर रहे हैं, बताया क्यों नहीं पहले? बड़ी चाची ने इजाज़त दे दी? वो बात को समझी नहीं थी या समझना नहीं चाहती थी, मगर जो भी था वो उस तपे हुए लूज़र को मज़ीद तपा रही थी। इंसानियत के साथ साथ अकल से भी यारी हो तुम। उर्वा ने जवाबन गुस्से से उसे घूरा। उतरो, घर आ गया है, उसने गाड़ी रोकते हुए कहा। उर्वा उसे घूरती हुई गाड़ी से उतरी। तभी खाली सड़क पर नज़र पड़ते ही वो टिटकी। आर्यन घर तो थोड़ा आगे है। वो खिड़की के पास झुकी। तुम्हारा घर वो है, उसने उर्वा के अकब में इशारा किया। वो पीछे मुड़ी। सामने कूड़ादान था और वो लूज़र उसी तरफ इशारा कर रहा था। यहीं से लाए थे चाचा तुम्हें, तुम्हारा घर यही है, ऐश करो। और साथ ही गाड़ी आगे बढ़ गई। वो हैरत से दूर जाती गाड़ी को देख रही थी। दोपहर के इस वक्त वो तन्हा उस सड़क पर उस लूज़र की वजह से खड़ी थी।
اس نے दांत पीसे थे। बस एक कत्ल जायज़ होता, बस एक। तुम्हें क्या हुआ है? सड़ी हुई शक्ल क्यों बनाई हुई है? अनादिया ने फलों की प्लेट गोद में रखकर सोफे पर बैठते हुए मिरहा से पूछा। आज मोहम्मल को एक टीचर ने थप्पड़ मारा। मुंह की तरफ जाता उसका हाथ थमा। क्यों? पता नहीं, लड़कियों की आपस में बहस हो रही थी। शोर बढ़ा और मोहम्मल टीचर के गुस्से की जद में आ गई। उसने कमीज़ के दामन पर उंगली फेरते हुए कहा, ओह फिर? उसने अफसोस से लब सुकेड़े। कुछ नहीं, वो आंसू अंतर उतारती चली गई। पता है अनादिया, कि मोहम्मल के अम्मी अब्बू की डिवोर्स हुई थी। मोहम्मल ने अपनी माँ को देखा ही नहीं है। अक्सर ऐसे केसेस में बच्चे एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं, मगर मैंने, वो एक पल को रुकी फिर दोबारा गोया हुई, मैंने उसे हमेशा पूरा एतमाद देखा है। उससे कोई उसकी माँ का पूछे, वो मुस्कुराकर कह देती है कि मेरे वालिदैन की सेपरेशन हो गई है। बस उसके एतमाद की वजह मैं नहीं जानती, मगर मैं काफ़ी हद तक उससे इस मामले में मुतासिर रही हूँ। लेकिन आज जब उसकी टीचर ने उसे थप्पड़ मारा तो लड़की ने एक लफ्ज़ भी अपनी सफाई में नहीं कहा। मुझे लग रहा है जैसे उसमें एतमाद नहीं है या वो मजबूत और बहादुर नहीं है। उसने रुककर अनादिया को देखा जो गौर से उसे सुन रही थी। दरअसल मोहम्मल अपने भाइयों पर डिपेंड करती है। उसके भाई उसके लिए लड़ेंगे, वही उसका हाथ थामेंगे, बस। वो खुद अपने लिए कुछ नहीं करती और यही फ़र्क रह गया है हम में और मोहम्मल में। मुझे लगता था कि वो जो बिना माँ के पली है उसमें और हम में फ़र्क नहीं है, मगर फ़र्क है अनादिया। फ़र्क एतमाद का है, वो खुद एतमाद नहीं है। वो कमज़ोर और नाजुक सी है। आज समझ आया है कि जब माँ नहीं होती तो बच्चों की ज़िंदगी में खला सा रह जाता है। वो कभी नॉर्मल नहीं रह सकते। उसने गहरी सांस ली। चलो परेशान ना हो, अच्छी बात है, सुबह उसके भाई आएंगे, मार कुटाई होगी, मज़ा आएगा। और वो अनादिया ही क्या जो संजीदा हो जाए। मोहतरमा, तुम कब तक जा रही हो स्कूल? आज भी दादी कह रही थी कि लड़की नफ्सियात पढ़ पढ़ कर नफ्सियाती हो गई है, वरना कौन सी लड़की शादी से 2 हफ्ते पहले पूरे जहान में घूमती फिरती है। अनीसा ने अनादिया के बराबर में बैठते हुए कहा। मिरहा का मुँह हैरत और सदमे से खुला। तो और नहीं तो क्या बहू, हमारे ज़माने में तो लड़कियां शादी से 2-2 महीने पहले ही कमरे में बंद हो जाती थीं। एहतजाजन भी अम्मा, अनीसा ने मुंह पर हाथ रखकर पूछा। अरे नहीं बहू, शर्म के मारे। हमारे ज़माने की लड़कियों में शर्मो हया बहुत होती थी। ये आजकल की लड़कियां तो आलामान अल हफीज़। उसने कानों को हाथ लगाए। फिटे मुंह तुम दोनों का, मिरहा ने गुस्से से सोफे से उठते हुए कहा। मैं 1 हफ्ता मजीद जाऊंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मेरा बच्चा तो शादी वाले दिन भी चली जाना, कोई नहीं रोकेगा, अनीसा ने तप कर कहा। तौबा है भाई आजकल की लड़कियों से, अल्लाह बख्शे मेरी सास को कहती थी शर्मो हया लड़कियों का जेवर मेकअप सब होता है। अब बताओ भला ये आजकल की लड़कियां अच्छी लगेंगी भला मेकअप जेवर के बिना? उसने दुपट्टा कान के पीछे उड़सते हुए पूछा। नहीं भी अम्मा, आपके ज़माने की लड़कियां थोड़ी हैं ये। उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये की ना बहू तुमने मेरे दिल की बात। वो मुस्कुराई, तभी एक कुशन ज़ोर से उसके मुंह पर आकर लगा। मुंह बंद कर लो अपना तुम, मिरहा चिल्लाई। ये तो सच में नफ्सियाती हो गई है। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसी। अनीसा ने भी उसका भरपूर साथ दिया। मिरहा दांत पीस कर रह गई।